تو میں بات کر رہا ہوں کہ اب کوئی عمران خان آئے، میاں صاحب آئے، زرداری، بھٹو، مریم بی بی، یہ سب جو شگوفے اور ہر برائی میں مبتلا اور غلیظ ترین حکمران رب ہم پہ مسلط کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں رب کی طرف سے، وہ رب اصل میں تو ہمیں جو شرم دلا رہا ہے، ہمیں غیرت دلا رہا ہے کہ کہتے تم خود کو پاکستانی ہو، ٹھیک ہے، اور کہتے تم خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا محمدی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، رب کے بندے ہو یہ بھی دعویٰ کرتے ہو، حکام نظام جو ہے ملک میں اللہ کے احکامات کے خلاف کرتے ہو یا اس کے خلاف تم نے چلایا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر دکھا رہا ہے آپ کو رب کہ یہ مخنث فطرت کے جو حاصل شہباز، چور، زانی یا شرابی جیسے انسان یا اور وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، اور مخنث فطرت کا جو ہمارا وزیر خارجہ ہے بلاول بھٹو صاحب، ٹھیک ہے، اور روز وزیر خارجہ ہے، اور حالات کی خرابی اس لیے بھی ہے کہ رب ہمیں موقع یا اشارے دے رہا ہے کہ نصیحت اور تربیت کے اشارے بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ پلٹو اپنے بڑوں کے جو فعل پہ جو واپس آ جاؤ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، مطلب پاکستان کا کیا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے فعل کے ثبوت کے طور پہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ عمل کر دو، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھو کیسے راتوں رات جو ہے تمہیں بحیثیت امت، قوم اور پاکستانی کتنی ترقی اور خوشحالی نصیب کرے گا، یہ رب تمہارے معاملات کیسے ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تازہ مثال رب نے پیش کی ہے ہمارے ہمسائے چھوٹے بھائی افغانستان میں اللہ کے دین کی حاکمیت کے قائم اور موجودہ رہنے سے، کہ دیکھو اور عبرت اور نصیحت بھی لو، جس ملک کا ریڈیو نہیں ہے اپنا، ٹھیک ہے، تو ان باتوں پہ غور کیا کریں، فکر کریں، پھر آپ کو سمجھ آئیں گی یہ باتیں کہ رب ہمیں اصل میں اس عمل سے بتا کیا رہا ہے۔ تو پاکستانیوں کو عقل دلا رہا ہے کہ عقل کے اندر دیکھو کیسے پوری دنیا کے وسائل اور ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھی رب کے دشمنوں کو رب نے کیسے ذلیل و خوار کیا، وہ سب تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل بات اور وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پہلے بطور جو ہے مسلمان اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، پھر بطور پاکستانی توبہ کرنی ہوگی، تب جا کے معاملات اور حالات بہتر ہوں گے، وگرنہ لگے رہیں ہم 100 سال لگے رہیں یا 200 سال اور لگے رہیں، ٹھیک ہے، تو کرتے رہو تجربے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے حکم کو جو نہ نافذ کرو اور کسی صورت فلاح پا جاؤ، یہ نہیں ممکن، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب کا عمل ہے، یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ یہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، نہ ڈیفالٹ ہوا ہے، نہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ چلتا رہے گا، بس حالات کی بہتری تب ہوگی جب میں آپ اور ہر پاکستانی بہتر ہو، ٹھیک ہے، اور بہتر کس طرح ہوگا؟ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی، نجی زندگی اور پھر اجتماعی زندگی جو معاشرتی زندگی ہوتی ہے، یا اس کے اصول جو قانون اللہ نے قرآن سنت کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں اس کے مطابق لے آؤ گے، پھر دیکھو کہ قرآن میں جو موجود تمہیں اصول اور تربیت بتائے گئے ہیں ان سے تم کیسے راتوں رات ترقی کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو رب اصل میں یہ جو دنیا میں وقوع پذیر ہمیں عوامل نظر آتے ہیں یا جو حادثے یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سے رب ہمیں اشارے بھی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے رب ہمیں نصیحتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، ہم غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب رب قادر ہے اس پہ کہ ابھی چاہے زمین پھٹے اور پورا پاکستان ایسے مٹی میں درگور ہو جائے، ٹھیک ہے، مٹی زمین وہیں رہے گی، ٹھیک ہے، اس پہ قوم نسل کوئی اور آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو پاکستان تو قائم رہا یا رہے گا، میں اور آپ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فکر کرنی ہے اور فکر کریں، اگر پاکستان سے محبت ہے یا محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے اندر کے پاکستان کو درست کریں۔
تب پاکستان کے درست ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے. باقی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکرز اور یہ وہ اور محلوں میں کرسیوں پہ بیٹھ کے چرپائیوں پہ بیٹھ کے ہوٹلوں میں کیفیز میں اور یہ سب بحث سے تم کرتے رہو یا ہم کرتے رہیں, اس سے نہ کوئی اثر ہوتا ہے. وہ اصل میں ایک مشغلہ ہے, ٹھیک ہے, یا ایک ٹائم پاس کرنے کا جو ذریعہ ہے, یا ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی جو صورتیں ہیں, یا لڑنے میں یا لڑانے میں, مطلب سب شیطانی عمل ہوتے ہیں یا اس شیطان کی پیدا کی گئی صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو گمراہ کس طریقے سے کیا جائے. اور شیطان کی جو سب سے نہ سمجھ آنے والی چال ہے وہ یہی ہے کہ شیطان آپ کو ہر برے عمل کی جو تلقین ہے یا اس کو پیش وہ نیکی کی پیکنگ میں کرے گا, ٹھیک ہے, مطلب یہ نیک عمل ہے, ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ نیک ہے لیکن نیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب نیکی کی ترغیب دے کے وہ آپ سے گناہ کرے گا, ٹھیک ہے. یہ شیطان کی جو سب سے اعلیٰ چالوں میں سے ایک چال ہے, ٹھیک ہے, جس سے انسان کو بھٹکاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم میں بیٹھے کئی انسان بھی شیطانی فطرت کے حامل ہیں اور اس کے پیروکار ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب جو شیطان ابلیس بڑا ابلیس ہے وہ رب کے مقابل ہے یا رب کے مقابل کھڑا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس نے رب کے ساتھ دشمنی مول لی ہوئی ہے, اس کے بھی سٹیٹس کو سمجھے, ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس نے ہمارے بابا آدم کو بھٹکایا ہے, وہ زمین پہ لایا ہے, زمین پہ گروایا ہے. تو آپ کو اور مجھے کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کس صورت میں خطرناک ہے اور کس صورت میں وہ ہم سے بھاگ سکتا ہے. یہ قرآن میں ہمیں یا حدیث میں ہمیں یا سنت سے ہمیں ہر ترغیب دی گئی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے. انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں تکلیفیں پریشانیاں آپ پہ تب تک رہیں گی جو فیس کرنی پڑتی ہیں ہمیں اس ملک میں یا پاکستانی ہونے کی وجہ سے یا پاکستانی کہلائے جانے کی وجہ سے یا اس ملک کے جو ملکی حالات جو خرابی کی وجہ سے ہمیں جو تکلیفیں اور وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ اسی طرح رہیں گی جب تک ہم اپنے انفرادی طور پہ خود کو یا اپنے جو موجودہ یا قائم شدہ حکومت جو ہماری اپنی گھروں میں ہوتی ہے یا ہماری کنٹرول میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں لے جائیں گے تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو عمر امت پر اپنا خاص کرم کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ. السلام علیکم.